سامنا ہے وہاں پر دیگر ایشوز بھی حکومت کے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح ڈالر کی ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اب اس میں کوئی ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے، اور حکومت جب تک ڈالر کو مستحکم پوزیشن پہ نہیں لائے گی تب تک حکومت کے لیے پریشانیاں مزید بڑھیں گی۔ اور پی ایس او کی تیل کی پٹرولیم مصنوعات کی بات کریں تو پٹرول کے حوالے سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پی ایس او پاکستان پیٹرولیم سروس نے ایئرپورٹس پر جو پٹرول کی فراہمی ہے اس پر سہولت روکنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور اس حوالے سے پی ایس او حکام نے سول ایویشن اتھارٹی کو ملک بھر کے تمام ہوائی اڈوں کے لیے یکساں پالیسی اپنانے کا کہا ہے۔ موجودہ مالیاتی چیلنجوں کے درمیان اگر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایندھن کے منافع بخش سہولت نجی سپلائر کو نیلام کر دی جائے گی تو سرکاری کمپنی پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی کہ پی ایس او نے اس صورت میں صرف خسارے میں چلنے والے ہوائی اڈوں کی خدمت کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ایس او حکام نے سول ایویشن اتھارٹی کو ملک بھر کے تمام ہوائی اڈوں کے لیے یکساں پالیسی اپنانے کا کہا ہے۔ پی ایس او کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ پر موجود فیول فارم پی ایس او پہلے ہی مسابقاتی کمیشن آف پاکستان ایسٹرن جوائنٹ ہائیڈرینٹ ڈپو کو ٹینڈر کرنے کی ہدایت کے خلاف مسابقاتی اپیلیٹ ٹریبیونل میں جا چکا ہے، اور اس معاملے پر سول ایویشن اور دیگر جواب دہندگان کو نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے۔ پی ایس او کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سیکٹری پیٹرولیم کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ کمپنی نے پاکستان بھر کے 10 ہوائی اڈوں پر جیٹ فیول ایندھن بھرنے کی سہولت کو بین الاقوامی معیار کے مطابق جاری رکھا ہوا ہے، اور پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے ان سہولیات کو اپ گریڈ کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں روپے سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ سرکاری سپلائر نے متنبہ کیا کہ پی ایس او ایک پبلک سیکٹر کا ادارہ ہونے کی حیثیت سے صرف خسارے میں چلنے والے ہوائی اڈوں پر کام کرنے پر راضی نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمیں مقابلے کو فروغ دینے کے لیے بہانے ایک بڑے ہوائی اڈے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ جب سول ایویشن نے سکردو ایئرپورٹ پر جیٹ فیول ایندھن بھرنے کی سہولت کے قیام کے لیے ٹینڈر جاری کیا تھا تو پی ایس او نے وضاحت کی تھی کہ سکردو کے لیے پروازوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے دو طرفہ ایندھن ملتا ہے، اور سڑک کی نقل و حمل کی لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے سکردو ایئرپورٹ پر ایندھن کی بہت قیمت ہوگی، جس پر ایئر لائنز کے سکردو میں ایندھن بھروانے کے لیے حوصلہ شکنی ہوگی۔ پی ایس او کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مزید 30 ارب روپے ٹیکس لگانے کا بھی فیصلہ کیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ اس کے باوجود قومی مفاد میں پی ایس او نے ٹینڈر میں حصہ لیا اور سیاحت کو فروغ دینے کے حکومتی ویژن کی حمایت کے لیے ایک عارضی مدت کے لیے ایک موبائل سہولت قائم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ سی او نے وفاقی حکومت کو یہ بھی یاد دلایا کہ چند سال قبل مشکلات کے شکار ایک نجی ہیسکول پیٹرولیم نے مسابقاتی کمیشن سے شکایت کی تھی کہ سول ایویشن انہیں جیٹ فیول کے کاروبار کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر فیول فارم قائم کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، جس کے بعد سی سی پی نے سول ایویشن کے موجودہ فیول فارم یعنی ایسٹرن جوائنٹ ہائیڈرینٹ ڈپو AJHD کو ٹینڈر کرنے کی ہدایت کی، جو گزشتہ 6 دہائیوں سے پی ایس او شیل پاکستان اور ٹوٹل پاکستان کے مشترکہ منصوبے کی ہدایت کو اپیلیٹ ٹریبیونل کے سامنے چیلنج کر دیا تھا، جس کا فیصلہ بعد ازاں پی ایس او نے سی سی پی زیر التوا ہے۔ پی ایس او کے سربراہ نے نشاندہی کی کہ سول ایویشن خسارے میں چلنے والے سکھر، نواب شاہ اور گوادر کے ہوائی اڈوں کو ٹینڈر کے آپشن پر غور کیے بغیر براہ راست ٹھیکے کے تحت جیٹ فیول کی سہولیت کے قیام کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ سول ایویشن کا موجودہ نقطہ نظر پبلک سیکٹر کے لیے دوستانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جانب پی ایس او کو تمام خسارے میں چلنے والے ہوائی اڈوں پر کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تو دوسری جانب کراچی کے ہوائی اڈے سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، جو کسی حد تک ایک قابل عمل کاروبار آپشن ہے۔ پی ایس او حکام نے کہا ہے کہ حکومت سے نہ صرف اس معاملے کو دیکھنے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے بلکہ سول ایویشن سے تمام ہوائی اڈوں کے لیے یکساں پالیسی اپنانے کے لیے کہا گیا ہے، چاہے وہ تمام ہوائی اڈوں پر جیٹ فیول ری فیولنگ کی سہولیات کو ٹینڈر کے ذریعے یا پی ایس او کو براہ راست الارمنٹ کے ذریعے لیز پر دینے کی کوشش کرے۔ واضح رہے کہ پی ایس او بین الاقوامی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے امدادی اپیلیں بڑھا رہا ہے۔
کیونکہ مختلف اداروں کی جانب سے ادائیگیوں میں تاخیر نے اس کی لیکویڈیٹی ختم کر دی ہے۔ نتیجتاً کمپنی معاہدے کی ذمہ داری کے تحت کویت پیٹرولیم کارپوریشن کو آگے کی ترسیل کے لیے وفاقی حکومت کے مقامی کرنسی اکاؤنٹ میں 81 ارب روپے جمع نہیں کروا سکی۔ چنانچہ حکومت ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے 32 ارب روپے کی ادائیگی کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم بھی دینا پڑا۔ یہ ایک پی ایس او نے ایک واضح طور پر کہا ہے کہ اگر حکومت نے یکساں پالیسی نہ اپنائی تو وہ جو ہے سول ایویشن کو جو ہے وہ ایندھن یعنی کہ فیول فراہم نہیں کرے گی، جس سے ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے مختلف اپنے جو خدشات تھے ان کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو تنازع ہے سول ایویشن کے ساتھ وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پھر پی ایس او جو ہے وہ تمام ہوائی اڈوں پر جو فیول ہے اس کو روکنے کی بھی دھمکی دی۔